گفتگو شروع کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ السلام علیکم، آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ گزشتہ پروگرام میں آخر میں آپ نے کفن سے متعلق مرد کے جو مستحبات ہیں وہ تو بیان فرما دیے تھے، لیکن آخر میں جو خاتون کے کفن کے مستحبات ہیں وہ آپ نے بیان فرمائے تھے، ہم چاہتے ہیں دوبارہ ان کا ایک بار اعادہ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے خاتون ہو یا مرد، کچھ واجبات مرد اور عورت میں مشترک ہیں، صحیح، اسی طرح کچھ مستحبات مشترک ہیں، صحیح، یعنی واجبات کے مشترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو کفن دیتے وقت بھی وہ چیزیں واجب ہیں اور خاتون کو کفن دیتے وقت بھی وہ چیزیں واجب ہیں، یہ مشترک واجبات ہیں۔ صحیح۔ اور مشترک مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والی خاتون ہو اس کے لیے بھی یہ چیزیں مستحب ہیں، اور مرنے والا مرد ہو اس کے لیے بھی یہ چیزیں مستحب ہیں۔ اور تیسرے جو مستحبات ہیں وہ کچھ مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ عورتوں میں شامل نہیں ہیں، صحیح، اور کچھ مستحبات خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، جی عورتوں سے مخصوص ہیں، وہ پھر مردوں کے لیے نہیں ہے۔ جو مشترک واجبات تھے وہ بیان کیے جا چکے، وہ 3 قسم کے جو کپڑے تھے، صحیح، اور مرد کے جو مستحبات ہیں تقریباً ان کو بھی بیان کیا گیا ہے، امامہ تھا۔ اچھا، اسی طرح خاتون کے لیے ایک تو وہ سینہ بند جسے کہا جاتا ہے، ایک کپڑے سے اس کے سینے کو باندھا جاتا ہے، اور پیچھے پشت کی طرف اس کو باندھا جاتا ہے یا اس کو گرہ لگایا جاتا ہے، آگے سے اس کے دونوں سرے دونوں سائیڈوں سے لے جا کے پیچھے اس کو گرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر فقہ کی زبان میں اس کو سینہ بند کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور مستحب جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہے وہ ایک مقنعہ، کہ جس طرح زندگی میں وہ بعض بچیاں ایک مقنعہ پہنتی ہیں، اس طرح کا ایک مقنعہ اس کو پہنایا جائے یا اس کو باندھا جائے، یہ خواتین کے ساتھ مخصوص مستحب ہے۔ اوڑھنی کیسے انداز میں؟ یعنی روسری یا اوڑھنی؟ جی۔ اس کے بعد کافی تعداد میں مستحبات ہیں میرے خیال میں جو مشترک ہے، فقہ کی ایک مستند کتاب ہے، اس کی روشنی میں بیان کر دیے جائیں، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، مناسب ہے۔ بسم اللہ۔ ایک تو وہ ایک عام چادر ہے جو واجب ہے، ازار جس کو ازار کہتے ہیں، اس سے تہمد اور قمیص کے علاوہ اوپر ہے، وہ تیسرا واجب کپڑا ہے۔ صحیح۔ اس واجب کپڑے کے علاوہ ایک اور بڑی چادر جس کو برد یمانی کہتے ہیں، اس میں میت کو وہ چاہے وہ کسی خاتون کی میت ہو یا مرد کی، اس میں اس کو لپیٹنا مستحب ہے، یہ بھی ایک مشترک مستحب ہے جو دونوں کو ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے دونوں رانوں کے درمیان میں روئی یا اس قسم کی کوئی اور چیز جو ہے وہ رکھی جائے، صحیح، یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ صحیح۔ اور اس کے اوپر فرماتے جو بھی رکھیں گے رانوں کے درمیان میں، اس کے اوپر کچھ حنوت یعنی کافور وغیرہ بھی اس کے اوپر کچھ اس کا چھڑکاؤ ہونا چاہیے یا اس کو کافور لگا دینا چاہیے۔ صحیح۔ اسی طرح مستحبات میں سے یہ ہے کہ کفن اچھے کپڑے کا ہونا چاہیے، البتہ حیثیت کے حساب سے اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ ظاہر ہے مارکیٹ جب جاتے ہیں تو مختلف ریٹ ہیں، بہت زیادہ مہنگا بھی کپڑا ہوتا ہے، درمیانہ قیمت کا بھی ہوتا ہے، اور بالکل کوئی گھٹیا قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہو اور اس کے لیے کوئی زیادہ اس کو دباؤ نہیں پڑتا مالی اعتبار سے، تو بہتر ہے کہ اچھے کپڑے میں مرحوم کو وہ کفن دیا جائے۔ اور اسی طرح مستحبات میں سے یہ ہے کہ کفن کا جو کپڑا ہے وہ روئی کا بنا ہوا ہو، کاٹن کا بنا ہوا ہو، کیونکہ کپڑے مارکیٹ میں آپ اگر جائیں تو بہت ساری چیزوں کے بنے ہوتے ہیں، کاٹن کا کپڑا بھی ہوتا ہے، نائلون کا بھی ہوتا ہے، پولیسٹر جسے آپ کہتے ہیں، اسی طرح اون کا بھی کپڑا بنا ہوا ہوتا ہے، بہت سارے یہ پینٹ سوٹ کے کپڑے ہیں بالکل خالص اون کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، خالص کاٹن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مکس بھی ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ خالص کاٹن کا بنا ہوا ہو کپڑا، یہ مستحبات میں سے ہے۔ اچھا، اسی طرح مستحبات میں سے یہ ہے کہ کفن کو رنگ اس کا سفید ہونا چاہیے، صحیح،
رنگ کے کا سفید ہونا مستحب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رنگین ہو تو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پھر مکروہات میں شمار کیا گیا ہے صحیح کہ جس کپڑے میں آپ کفن دے رہے ہیں اس کا رنگ سیاہ ہو، بلکہ کسی بھی کلر میں ہو، سفیدی کے علاوہ کسی بھی کلر میں اس کو کفن دینا، اس کو مکروہات میں شمار کیا گیا ہے، اور اس کو سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دینا مرد ہو یا عورت اس کو مستحبات میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح اسی طرح بہتر ہے کہ انسان ظاہر ہے جن لوگوں کے مختلف قسم کے ذریعے معاش ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ان کی جو کمائی ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ بعض کمائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ 100% حلال کی کمائی ہے، بعض اوقات 100% حرام کی کمائی ہوتی ہے، بعض اوقات کاروبار کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ مال ان کا مشکوک ہو جاتا ہے، یعنی ملا جلا ہوتا ہے، حرام حلال مشکوک وغیرہ۔ تو ویسے انسان زندگی میں مشکوک چیزیں وہ کھاتا ہے، مشکوک کپڑوں سے کپڑے مطلب بناتا ہے، سوٹ وغیرہ بناتا ہے، لیکن خیال رکھا جائے کہ جس کپڑے میں مرحوم کو ہم کفن دے رہے ہیں وہ خالص حلال کی کمائی سے ہونی چاہیے، یعنی اس کو حرام سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے، مشکوک نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور مستحبات میں سے یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے اس مرحوم نے خود یا مرحومہ نے اگر حج کیا ہوا ہو اور حج کا احرام کا کپڑا ان کے گھر موجود ہو تو اس میں اس کو کفن دینا جائے، یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ بلکہ بعض لوگ خواہش کرتے ہیں کہ بلکہ ہم جب مکہ جاتے ہیں جانے سے پہلے بعض لوگ یہ فرمائش کرتے ہیں کہ اس سال جب واپس آئیں تو آپ احرام کا کپڑا وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنے لیے وہ کفن کے تب اس کو محفوظ رکھیں۔ صحیح۔ لیکن وہاں ایک افسوسناک بات دیکھنے میں آئی، وہاں مینا میں عرض کر دوں تو میرے خیال بہتر ہوگا، مینا میں چونکہ وہاں سے جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو کپڑا خصوصاً جو تولیا کا بنا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ احرام کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سردی اور گرمی دونوں سے بہتر طریقے سے یہ تولیا والا کپڑا وہ بچاتا ہے۔ صحیح۔ یا پسینہ وغیرہ آتا ہے تو جسم اس سے نظر نہیں آتا، گرمی بھی اچھے طریقے سے وہ کپڑا روکتا ہے، سردی کو بھی اچھے طریقے سے روکتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ جگہ زیادہ لے لیتا ہے آپ کے بیگ میں یا مثلا بریف کیس وغیرہ میں۔ اس لیے لوگ جب حج سے فارغ ہوتے ہیں بالکل نیا کپڑا کہ جس کو آپ نے پہلی دفعہ احرام کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے، مینا میں جب لوگ اعمال سے فارغ ہو جاتے ہیں وہیں غسل خانوں میں واش روموں میں یعنی حج کے دوران احرام کے طور پر استعمال شدہ کپڑا وہاں غسل خانے کے اندر پھینک کے واپس آ جاتے ہیں، اور یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ یعنی اس کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک حرمت ہے، یعنی مستحب ہے کہ اس میں کفن دیا جائے۔ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، یا اس کی وجہ سے مرحوم کے عذاب میں کوئی تخفیف ہے، یا اس کے سوال جواب میں کوئی آسانی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ اس کی حرمت کی وجہ سے اس کو اس احرام میں کفن دینا مستحب قرار دیا گیا ہے، لیکن وہاں لوگ وہاں پھینک کے چلے آتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا ان سامعین اور ناظرین کی خدمت میں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اگر حج بیت اللہ کی توفیق دے تو وہ یہ کام نہ کریں۔ اس کی ایک حرمت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، ایک گویا ایک بابرکت چیز ہے۔ بے شک کوئی حرج نہیں ہے اگر وزن ہوتا ہے اس کا، لے کے آئیں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو دیں تاکہ وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس کو کفن کے طور پر استعمال کریں۔ اور مستحبات کفن میں سے یہ ہے کہ بلکہ انسان اپنی زندگی میں جب وہ صحت مند ہے، کوئی بیمار، کوئی خطرناک بیماری میں بھی اسے نہیں لگی ہوئی، صحت مند ہے، پھر بھی بہتر ہے کہ اس قسم کے جیسے احرام کا کپڑا ہے یا ایسا کپڑا کہ جس میں اس نے نماز پڑھی ہو تو اس کو کفن کے طور پر پہلے سے اس کو معین مقرر کر کے رکھے اور وقتاً فوقتاً اس کو کھول کے دیکھتا رہے تاکہ موت یاد آتی رہے۔ اور اس چیز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ یہ قبروں کی زیارت یا مرحومین کی قبر پر جا کے
فاتحہ خوانی وغیرہ کی بھی تاکید کی گئی ہے، اور اس کا فلسفہ یہی بیان کیا گیا ہے، زوروا موتاکم، اپنے مرحومین کی قبرستان جا کے زیارت کرو، اس لیے کہ فإنھا تذکر الآخرہ، کیونکہ قبرستان اور پہ جا کے مرحومین کی قبروں کی زیارت اور فاتحہ خوانی کے نتیجے میں آخر انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو ظاہر ہے کفن کو بھی انسان وقتاً فوقتاً اگر دیکھتا رہے تو پھر موت یاد آتی ہے۔ تو اس حوالے سے مستحبات میں سے یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بالکل 100% حلال کی کمائی سے کوئی کپڑا خریدے اور اس کو بطور کفن کسی جگہ محفوظ رکھے، اور کوشش کرے کہ اس طرح سے خود اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا اور یہ سعادت بخشے تو خود جس احرام میں حج کرتا ہے اس کو محفوظ رکھے، ورنہ کسی مومن سے درخواست کرے اور اس سے چونکہ لوگ جب بھی جاتے ہیں کم از کم 2 سیٹ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو کم سے کم 1 سیٹ تو ہوتا ہے، نہیں تو آپ درخواست کریں کہ بے شک وزن ہو لیکن وہ ہمارے لیے وہ لیتے آئیں۔ جی یہ بہتر ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کا، اس وقفے کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، اس وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ گفتگو کو آگے بڑھائیے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہیں جی میں مشترک مستحبات بیان کر رہا تھا کہ کفن کے وہ مستحبات جو مرد کے لیے بھی مستحب ہیں اور خاتون کے لیے بھی مستحب ہیں، ان میں سے یعنی اب آخری مستحب یہی میں نے بیان کیا تھا کہ ایسے کپڑے میں اسے کفن دیا جائے جس میں اس نے نماز پڑھی ہو یا اس میں حج کے لیے احرام باندھا ہو، حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا ہو۔ اچھا، اسی طرح مستحبات اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص